ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ گزرتے ہوئے حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ اس شخص نے اس انصاری صحابی سے ملاقات کی تو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے خوشی کے آثار نہیں دیکھے میں نے۔ تو اس نے کہا اچھا کہاں؟ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ حضور گزرے، چند دن کے بعد دیکھا تو وہاں ملبہ پڑا ہوا تھا، تو اسے بلایا، کہا کہ میں دیکھا تیرا مکان اور آج یہ ملبہ پڑا، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں، گھریلو حالات سے لے کر کے اپنے طرز حیات تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے تو اپنی تباہ کو بھی حضور کی مبارک تباہ کے سانچے میں ڈھال دیا۔ کسی نے حضرت انس کو دیکھا کہ وہ کدو سے شوربے کے ٹکڑے، شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک دن حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی طبیعتوں کو سانچے میں ڈھال دیا۔ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے، حضور کی مجلس لگی ہے۔ ایک صاحب آئے تو انہوں نے حضور سے سلام کیا، لیکن میرے حضور نے جواب نہ دیا۔ تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو صحابہ کے بتانے سے اسے پتا چلا کہ حضور نے منع کیا ہوا ہے، تو اس نے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، انگوٹھی اتارتے ہوئے، کہ حضور اس وجہ سے ناراض ہیں۔ تو حضور نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور ایسے پھینک دیا۔ ناراضگی کی وجہ تو ختم ہوگی، بیٹھ گئے، مجلس چلتی رہی۔ جب ایک کو پلٹے وہ بھی چلا، تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن لے گی، اس کو بیچ کے کچھ رقم مل سکتی ہے، تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، قیمتی انگوٹھی ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ سنیے، اگر ہم سمجھ لیں تو یہ ایک جملہ ہی ہماری پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں، حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا کیا ہے جو حضور نے پھینک دیا ہو، اور ہم اس کو رسم و رواج کے نام سے سینے لگا رہے ہیں۔ جی دور جدید کے تقاضے ہیں، کیا کریں؟ حالات کی مجبوریاں ہیں، کیا کریں؟ ہم دور جدید کے تقاضوں کے نام سے، ہم فیشن کے نام سے، ہم حالات کے تقاضوں کے نام سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو گلے لگاتے ہیں، اور جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ تو حالانکہ اس کے لیے جواز کا راستہ موجود تھا، پہننا جائز نہیں تھا، اس کو اٹھا کے گھر لے جاتا، اپنی اس کو بیچ کے کوئی اور چیز خرید لیتا، سنبھال کے رکھتا، کسی وقت میں وہ سونا کام آ جاتا، لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ جس کو میرے حضور پھینک دے میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ تو آؤ اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں، محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں، اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تم عشق پہ آؤ، اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، اپنے انداز حیات کے اوپر غور کریں، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا عشق ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔
جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے. تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں. تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مشکل، سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفیٰ ہوں. تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے، تو مصطفیٰ نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا. اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے. تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ. تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں. جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں. اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں.